الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے. سورۃ الکہف سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 1، 50 پر 2، 50 پر 3، 51، 52، 53 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. اس سے پہلے یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں عام طور پر جو مخاطب ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی معلوم اور بالکل واضح ہے کہ مشرکین مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، سبھی کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتوں کے نام کو اپنے تصور میں لا کر کے اس کی تصویر بنا کر کے انہوں نے بت بنایا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب، اللہ کے پیارے مخلوق ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے، ان کو راضی کر لیں گے تو یہ ہماری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں اور ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ان کے عقیدے کو واضح کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، بلکہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے، ہماری باتوں کو رب تک پہنچا دیں گے، ہماری بگڑی بنانے میں یہ اختیار رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتوں کو منوا سکتے ہیں، منوا کر کے ہمیں اولاد دلوا سکتے ہیں، ہمیں روزی دلوا سکتے ہیں، بیماری کو شفایابی میں بدل سکتے ہیں. یہ سارے عقیدے تھے جو مشرکین مکہ کے تھے. اور اگر دیکھا جائے اس عقیدے کے پس منظر میں تو آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسی طرح کا عقیدہ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، یہ جو تمہارے معبودان ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں یہ بھی شریک ہیں، جب ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت بھی ان کو نہیں بلایا تھا. ولا خلق انفسہم، اور جب ہم نے ان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی ان کو نہیں بلایا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کو بنانے والا میں ہوں، اور جب میں اس کی تخلیق کر رہا تھا، جب میں اس کو بنا رہا تھا تو اس وقت تمہارے ان معبودوں کو میں نے نہیں بلایا تھا کہ آؤ مجھ کو مشورہ دو کہ کیسے بنے گا، اور نہ ہی تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو جب ہم نے بنایا یا ان کو پیدا کیا تو اس وقت بھی ان کو نہیں بلایا کہ یہ آئیں اور مشورہ دیں، کیونکہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تنہا کائنات پر میں اختیار رکھتا ہوں، میرے اختیار میں کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا، میں جو کہہ دوں گا وہی ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جب ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی ان کی پیدائش کے وقت ان کو بلایا کہ آؤ تم کو کیسے پیدا کیا جائے، کیونکہ ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اور اللہ آگے فرماتے ہیں وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور اگر مان لیا جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے، سپوز کر دیا جائے کہ ہم کسی کو مددگار بنائیں گے ہی، تو ایسے بدبختوں کو مددگار کیوں بنائے جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیروں، ایسے ڈھکوسلے بازوں کی طرف مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں، جو زبردستی چاہتے ہیں کہ میرے پیر پر لوگ جھکیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنا پیر بنا کر کے رکھیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ولی سمجھے، تو ایسے گمراہوں کو ہم اپنا مددگار کبھی بھی نہیں بنا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشرکین کو حاضر کرے گا اور ان سے فرمائے گا
نادو شرکائی الذین زعمتم، میرے ساتھ تم دوسروں کو جو معبود سمجھتے تھے، میرے اختیار میں جو دوسروں کو شریک کرتے تھے، جو کام میرے لیے کیا جانا چاہیے تھا تم دوسروں کے لیے کرتے تھے. مثال کے طور پر جانور کس کے لیے ذبح کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ایک عام جانور بھی ذبح کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی ذبح کریں گے. یہ ذبح کرنا جو ہے یہ عبادت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پیروں کے نام، فقیروں کے نام، بتوں کے نام، ستاروں کے نام، نبیوں کے نام سے جو ہے جانور ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے علاوہ جس کو تم نے معبود سمجھ رکھا تھا اس کو بلاؤ. اس دن تو تم سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ جو پیر بابا ہیں، ہمارے یہ جو ملنگ بابا ہیں، ہمارے جو یہ دیوی دیوتا ہیں، یہ کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارا جو ہے بھکت ہے، یہ ہمارا مرید ہے، یہ ہمارا پجاری ہے، یہ دنیا میں ہم کو پوچھتا تھا، ہم کو اپنا ولی اور پیر سمجھتا تھا، آج تو ان کو بخش دے. یہ جو عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان تمام کو کہا جائے گا کہ اپنے معبودوں کو بلاؤ. میرے ساتھ تم جن کو معبود سمجھتے تھے ان کو بلاؤ. نادو شرکائی الذین زعمتم، بلاؤ. اب چونکہ ان کا دنیا میں عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے بابا ہیں، یہ جو دیوی دیوتا ہیں، یہ کل قیامت کے میدان میں رب کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، ہم کو زبردستی جنت میں لے جائیں گے اگرچہ ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے. یہ لوگ اسی وقت پکارنا شروع کر دیں گے، اپنے پیر بابا کو بلائیں گے، اپنے دیوی دیوتا کو بلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، جن پر چادریں چڑھاتے تھے، پھول مالا چڑھاتے تھے اور دوسری نظر و نیاز چڑھاتے تھے، جن سے مانگتے تھے دعائیں اور جن کو کہتے تھے کہ اے فلاں بابا ہم کو کھانا دے دے، ہماری بگڑی بنا دے، نوکری لگوا دے، ایگزامینیشن میں پاس کروا دے، بچہ دلوا دے، تو ان لوگوں کو یہ پکاریں گے. اللہ فرماتے ہیں فدعوہم، پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص میں دوسری جگہ فرمایا وقیل ادعوا شرکاءہم، وہ اپنے ان سے شرکاءکم، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے معبودوں کو بلاؤ. فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان کی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے میدان میں رب کے حکم کے بغیر کوئی اپنی زبان کو بھی نہیں چلا سکتا ہے، کوئی اپنی زبان کو بھی نہیں چلا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، وہ پکاریں گے لیکن ان کی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا. وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے معبودوں کے درمیان ایک بھڑکتی ہوئی ہلاکت آمیز کھائی ہوگی، یعنی جہنم کی کھائی ہوگی جس میں جہنم کا آگ بھڑک رہا ہوگا. یہ معبود اور یہ عابد دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے. عبادت کرنے والا اور جن کی عبادت کی جاتی تھی دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ڈال دی جائے گی. آج پیر بابا کے نام پر اور ملنگ بابا کے نام پر لوگ تلواریں نکال لیتے ہیں، اگر بولا تو گستاخی کیا تو گردن کاٹ دوں گا. لیکن اس دن جن بابا کی اتنی عزت ہوگی دل میں، ان کے لیے دل میں نفرت، عداوت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا کہ اسی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وجعلنا بینہم موبقا، ان کے درمیان بالکل عداوت ڈال دی جائے گی، دشمنی ڈال دی جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ آگے مزید فرماتے ہیں ورأى المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها، مجرمین لوگ اس دن جب جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم کو اسی جہنم کے اندر جانا ہے، یہاں کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے. جہنم کو کب دیکھیں گے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، سورۃ الفجر میں اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کتاب و صفت الجنت و نعیمها و اہلها باب جہنم اعاذنا اللہ منہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کے اندر 70,000 زنجیریں ہوں گی، لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم کو لائیں گے. جہنم کی جو آواز ہوگی، اس کی گھن گرج ہوگی، اس کو دیکھ کر کے پہلے ہی مجرموں کی گھگی بن جائیں گی، حالت خراب ہو جائے گا. ابھی کہتے ہیں نا پینٹ میں پیشاب کر دینا، وہ بہت چھوٹی بات ہوگی اس وقت، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا پینٹ میں پیشاب کر دینا. جہنم کو دیکھتے ہی ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے. اور جہنم کا مشاہدہ مجرموں کو اس لیے کرایا جائے گا
تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اس میں پڑھنا ہے، اور اسی وقت سے وہ غم میں مبتلا ہو جائے، سوچ میں مبتلا ہو جائے. عذاب سے پہلے عذاب کی فکر، مصیبت سے پہلے مصیبت کا جو غم جو انسان کو لگ جاتا ہے، یہ بھی عذاب ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اس دن مجرمین جہنم کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ مجھ کو اس کے اندر جانا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بھاگنے کا ان کو کوئی رستہ نہیں مل پائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. دنیا میں زندگی رہتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق دے جو اعمال ہمیں اللہ کی رضامندی کے رستے پر لے جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.